جو میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اس واقعے کے اندر بڑی عبرت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے بعد کے لوگ میں جو عبادت کا دن جو مخصوص تھا، یعنی جس دن دنیاوی کام نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ، تجارت، لین دین، یہ بنانا کھانا پکانا، یہ سب تجارت کھیتی باڑی کچھ نہیں کر سکتے تھے، صرف اس دن عبادت ان کو کرنا تھا۔ وہ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ وہی طریقہ چلتے آ رہا تھا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف۔ اسرائیل کس کا نام بتائیے جی؟ ماشاء اللہ، اللہ یبارک فیک، احسنت۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے بعض لوگ کیا ہے، اسرائیل جو ملک ہے اس کا نام لے کر گالی دیتے ہیں، غلط چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو بنی اسرائیل انہی کی جو اولاد ہے، انہی کی جو نسل سے جو پھیلی اولاد، اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کیا، کیا کہا کہ ہم لوگوں کے لیے عبادت کا کوئی دوسرا دن مقرر فرما دیجئے، جمعہ نہیں چاہیے، ہم دوسرا دن چاہیے۔ اتنی بدماش قوم تھی، اس سے پہلے بھی گئے سال ہم نے ان کے تعلق سے بے شمار چیزیں بیان کی تھی، ان کی سرکشی، ان کی عداوت، ان کی بدتمیزی، اللہ کی نافرمانی، بغاوت، بے شمار چیزیں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ ان کو جنت کا کھانا پسند نہیں آیا، ان کو سبزی پیاز چاہیے۔ آج انسان بیچارہ پریشانی میں مبتلا ہے اسی وجہ سے، ورنہ جنت کا کھانا آتا کسی کو کوئی ٹینشن ہی نہیں، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، دنیا میں کوئی بھوکا ہی نہیں رہتا، جنت سے کھانا آتا، سب کھاتے عیش سے۔ تو انہی نالائقوں کی دین ہے کہ یہ لوگ اللہ سے کیا کہا، اللہ یہ سب ہم کو نہیں چاہیے، موسیٰ کہو اپنے رب سے ہم کو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، دال چاہیے، سبزیاں چاہیے، یہ سب ان کو چاہیے۔ دنیا گوشت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ان لوگوں کو سبزیاں چاہیے تھی۔ تو یہی نافرمان قوم، سرکش قوم، اللہ سے باغی، تو یہی وہ لوگ ہیں۔ کہا ہم کو جمعہ کا دن نہیں چاہیے، کوئی دوسرا دن بناؤ عبادت کا۔ تو 6 دن وہ کیا ہے، کام کاج، تجارت، لین دین، کھیتی باڑی، جو بھی کام ان کا تھا وہ کرتے تھے۔ ایک مخصوص دن جمعہ کے علاوہ کوئی عبادت کا دن بناؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہفتے کو عبادت کا دن مقرر کرو، جمعہ کو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیچارے بہت منع کرتے رہے، یہ لوگ نہیں مانے۔ اللہ نے کہا ٹھیک چلو، اب ہم نے ہفتے کا دن تمہارے لیے عبادت کا دن مقرر کر دیا۔ اب اس دن کی تعظیم کرنا، اس دن عبادت کرنا، دنیاوی کام و کاج نہیں کرنا، کھیتی باڑی نہیں کرنا، یہ سارے دنیاوی کام منع کر دیے، صرف عبادت کرنا ہے۔ اور خاص طور پر مچھلیوں کا شکار اس دن نہیں کرنا، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، کیونکہ انہی کو اصحاب السبت کہا جاتا ہے۔ انہی کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں اور کئی جگہوں میں اصحاب السبت کا، سنیچر والے، ہفتے والے دن کے لوگ، ہفتے والے دن کے لوگ اصحاب السبت ان کو کہا ہے۔ تو یہ قوم کہاں آباد تھی معلوم ہے؟ بحر قلزم، بعض لوگ بحر احمر کہتے ہیں، ریڈ سی آپ لوگ بولتے ہیں نا انگلش میں، بحر احمر۔ بحر احمر کے ساحل پر، اس کے کنارے پر یہ قوم آباد تھی، جس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ اس بستی کا نام کیا تھا؟ ایلا، اور آج کے دور میں اس کو ایلات کہا جاتا ہے۔ جہاں اسرائیل کی جو ابھی حال میں جو ملک اسرائیل ہے، اس جو سب سے بڑی بندرگاہ ہے، اسی کا نام ایلات ہے، اور یہ فلسطین میں ہے، لیکن آج کل ان یہودیوں کے قبضے میں، اسرائیل والوں کے قبضے میں ہے، ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہی وہ جگہ تھی جہاں پر یہ قوم آباد تھی، بحر قلزم کے کنارے یا بحر احمر کے ایک دم بالکل ساحل پر۔ اور ایک بات آپ کو بتلاؤں کہ اسی بندرگاہ کے تعلق سے جب اسرائیل اور مصر میں جھگڑا ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، اسی بندرگاہ کے تعلق سے، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بہت سارے ممالک اپنے ساز و سامان کو لے کر یہیں سے گزرتے ہیں۔ تو بولتے ہیں نا آپ لوگ، کیا ٹیکس ویکس سب لگتا نا وہ وہاں سے گزرنے کے لیے، تو اسی لیے بہت
भयानक और बहुत ही खतरनाक जंग हुई थी अरब ममालिक के बीच में और इसराइल के बीच में। तो पहली बार इसराइल क्या है गालिब आया, बाद में क्या है अरब वाले गालिब आए। चलिए वो दूसरी बात। तो ये ऐला नामी बस्ती थी, इसी यही लोग आबाद थे। अल्लाह ने कहा कि देखो अब हफ्ते का दिन तुम्हारे इबादत का दिन मुकर्रर हो गया है, अब इसमें दूसरी दुनियावी काम नहीं करना। तो काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला क्या है चलता रहा, लोग इबादत करते रहे हफ्ते के दिन हफ्ते के दिन हफ्ते के दिन। इसी वाक़े के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने कहा वस्अलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर, उन बस्ती वालों से सवाल करो जो समंदर के किनारे बिल्कुल रहते थे। इद यादून फी सबती, कि उन लोगों ने हफ्ते के दिन में हद से तजावुज किया। तजावुज क्या था? अल्लाह ने जब ये कई दिनों तक चलते रहे, अल्लाह ने इनको आजमाना चाहा। ये बार बार बदमाशी करते रहे, नाफरमानी करते रहे, अल्लाह ने इनको आजमाना चाहा कि क्या ये हकीकत में हफ्ते के दिन सही तौर पर इबादत करेंगे। क्या हुआ, अब समंदर के किनारे थे, मछली इनका शिकार करना बेचना ये सब इनका कारोबार था अक्सर लोगों का। तो हफ्ते का दिन जिस दिन मना किया गया था शिकार से, हफ्ते के दिन समंदर के किनारे पूरी मछलियां आ जाती थी, खेलती थी, उछलती थी, कूदती थी, ऐसा लगता था सिर्फ मछली ही है। अगर कोई ऐसे पकड़ना चाहे तो जाके पूरी मछली पकड़ लेता, पूरी मछलियां एकदम किनारे पर आ जाती थी। अब ये लोग सोचे 6 दिन नहीं आ रही है, सिर्फ हफ्ते ही को आ रही है, अब कैसे हम मछली का शिकार करें। 6 दिन इजाजत है लेकिन 6 दिन मछली आ ही नहीं रही है, बिल्कुल समंदर के बीच में रहती, वहां से पकड़ नहीं सकते, सिर्फ हफ्ते को आ रही है और हफ्ते के दिन अल्लाह ने मना किया। अब इन लोगों ने क्या किया, एक आदमी क्या किया, ये हम लोग सब वायर ऑयल लगा के तार लगा के उसमें कांटा लगा के वो सब मछली फंसाते हैं ना, वो भी किसी तरह क्या है फंसाया, लेकिन वो समंदर ही में ऐसे फेंक दिया उसको, क्योंकि हफ्ते के दिन वो नहीं ला सकता था, वरना दूसरी जो कौम वाले थे इसके ऊपर चढ़ जाते। तो क्या किया, वो हफ्ते के दिन ऐसे फंसा के मछली को फेंक दिया उसी में। अब इतवार के दिन जाके पकड़ के ले आया, उसको भून रहा है। जब कौम वालों ने बस्ती वालों में खुशबू फैली मछली, लोग आए, कहा क्या अभी मछली खुशबू आ रही? कहा नहीं, मैं वो मछली का एक छिलका मुझे मिल गया था, अभी लेकर आया हूं, उसी को भून रहा हूं। दूसरे दिन कई मछलियां वैसे ही शिकार किया। तो उसके बाद लोगों से कहा देखिए अल्लाह ने हमको हफ्ते के दिन मछली पकड़ने से मना किया, शिकार करने से मना किया, खाने से मना किया, तो हम लोग हफ्ते को कहां पकड़ रहे हैं, हम तो इतवार को पकड़ के ला रहे हैं। तो इन लोगों को यह हीला पसंद आया, ये बहाना पसंद आया। तो कुछ लोग क्या किए, समंदर के किनारे बड़ा बड़ा गड्ढा खोदते थे और समंदर का पानी ऐसे नाली बना देते थे, उसमें से पानी भी आ जाता था। जब पानी आता था उसके साथ साथ मछली भी आ जाती थी। तो जब इन लोगों के गड्ढों में मछली आ जाती, फिर उसके बाद वो बंद कर देते, अब मछली उधर भाग नहीं सकती। हफ्ते के दिन ये काम कर लेते थे, फिर इतवार को जाते थे, मछली पूरी पकड़ के लाते थे, फिर खाते थे। तो ये हीला हुआ ना, असल गोया कि वो मछली का शिकार हफ्ते ही के दिन कर रहे हैं, क्योंकि वो गड्ढा हफ्ते को खोद रहे हैं और हफ्ते ही को मछली उसमें आ रही है, फिर उसके बाद बंद करके छोड़ के चले आ रहे हैं, फिर इतवार को जाकर पूरी मछली पकड़ कर लाते थे, खाते थे। वही अल्लाह ने कहा इद यादून फी सब्ति इद तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम, हफ्ते ही के दिन मछली आती थी और खूब मछलियां आती थी। तो अल्लाह ने कहा कज़ालिका नबलूहुम बिमा कानू यफसकून, इनके गुनाहों की वजह से, इनकी नाफरमानी की वजह से हमने इनको आजमाना चाहा। जब ये मसला हुआ, ये हफ्ते को बांध देते थे, गड्ढे में मछली आ जाती थी, फिर बंद करके फिर इतवार को जाके मछली ले आते थे। तो एक कौम वालों ने, बाज लोगों ने कहा कि 70,000 लोग ऐसे थे। कितने लोग? 70,000 लोग तकरीबन इस तरह के लोग। तो हदीस तो नहीं है, मुफस्सिरीन ने सारे अकवाल जिक्र किए। तो कुछ लोगों ने देखा कि भाई अल्लाह ने मना किया, हर कौम में कुछ अच्छे लोग होते हैं और हर दौर में कुछ अच्छे लोग रहेंगे। जब ये सारे अच्छे लोग खत्म हो जाएंगे वही क़यामत आ जाएगी, फौरन क़यामत आ जाएगी। जब अच्छे लोग खत्म, अल्लाह का नाम लेने वाले खत्म, तो फौरन क़यामत आ जाएगी। तो जब कुछ लोगों ने देखा कि भाई हीला करके, बहाना करके अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, इबादत का दिन है, इबादत के दिन मछलियों को पकड़ रहे हैं, तो इन्होंने नसीहत की। क्या किया? नसीहत का। वइज़ क़ालत उम्मतुम लिमा तईदून क़ौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप इन लोगों को क्यों मना करते हैं, क्यों नसीहत करते हैं, मानने वाले नहीं हैं।
یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کو کیوں منع کرتے ہیں؟ اللہ ان کو ہلاک کر دے گا یا سخت عذاب میں ان کو مبتلا کر دے گا۔ تو جو لوگ منع کر رہے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے منع کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے برائی کو دیکھا منع کیا، برائی کو دیکھا منع کیا۔ تو گویا کہ اس میں 3 گروہ تھے۔ ایک جو ہے 70,000 تقریباً، وہ کیا ہے، اس دن کی جو عبادت کا دن تھا اس میں مچھلیاں شکار کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ ایک وہ لوگ وہ تھے، چند لوگ وہ تھے جو یہ دیکھ کر، برائی کا کام دیکھ کر ان کو روکتے تھے، ان کو منع کرتے تھے، مسلسل منع کرتے رہے۔ ایک وہ لوگ تھے، چند لوگ وہ تھے جو دیکھتے تھے، برا تو سمجھتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے۔ جب یہ کئی دنوں تک سلسلہ چلتا رہا، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، ان کو مسلسل منع کیا جاتا رہا، لیکن وہ سرکشی کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، اپنی عادت سے باز نہیں آئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل و خوار ہو کر بندر بن جاؤ، ذلیل و خوار ہو کر بندر بن جاؤ۔ یہ وہ پہلی قوم ہے جن کو اللہ رب العالمین نے بندر بنا دیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے کہ مسلسل جب یہ منع کرتے رہے کچھ لوگ، ان 70,000 لوگوں کو نہیں مان رہے، تو ان لوگوں کو معلوم ہو گیا اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ نے سختی سے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اس دن کوئی کام نہیں کر سکتے صرف عبادت کے۔ تو ان لوگوں نے اپنے بستی کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان ایک بڑی دیوار قائم کر دی تاکہ اللہ کا عذاب آئے تو ان پر آئے، ہم پر نہ آئے۔ تو یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور ادھر جو پھاٹک تھا اندر جانے کا اس شہر میں یا اس بستی میں، صبح ہو گئی، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ادھر والے جو نیک لوگ تھے کہ بھائی پھاٹک نہیں کھل رہا ہے، کوئی باہر نہیں آ رہا، کیا مسئلہ ہے؟ تو چند لوگوں کو اوپر چڑھایا گیا۔ جب وہ لوگ جا کر اندر دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے، سب کی دم نکلی ہوئی ہے اور سب بندر بن گئے ہیں، بندر بن گئے ہیں سب، عورتیں، بچے، مرد، سب بندر بن گئے ہیں جو ان کے ساتھ تھے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، دروازہ توڑا گیا، جو پھاٹک تھا، بڑا گیٹ تھا، اس کو توڑا گیا، دیکھا گیا سارے کے سارے تقریباً 70,000 مفسرین قول مطابق سب لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بندر بنا دیا گیا۔ جب یہ لوگ وہاں پر گئے تو جو بندر بن گئے تھے وہ تو بول نہیں سکتے اب، تو جو ان کے رشتے دار تھے ان کو ان کے کپڑے پکڑ کر سونگتے اور روتے تھے وہ۔ تب یہ لوگ کہتے تھے کیا تم لوگوں کو ہم نے منع نہیں کیا تھا اس دن شکار مت کرو، مچھلیاں مت پکڑو؟ تو لوگ سر ہلاتے تھے کہ ہاں منع کیا تھا۔ اس واقعے میں عبرت کیا ہے؟ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ وَلَعَنَّاهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، اللہ نے ان پر لعنت بھی بھیجی، ان کو بندر بھی بنا دیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو جوان لوگ تھے اللہ نے ان کو بندر بنایا، اور جو بوڑھے لوگ تھے ان کو اللہ نے سور اور خنزیر بنا دیا۔ بہت سخت عذاب ہے۔ اب اس میں عبرت کیا ہے؟ عبرت، سب سے بڑی عبرت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ جن چیزوں کا حکم دے دے، جن چیزوں سے منع کر دے، ان چیزوں کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ آج بھی لوگوں کو بندر بنا سکتا، خنزیر بنا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فی هذه الامة خسف ومذق، اس امت میں بھی صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا، صورتوں کو بدل دیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ میری امت شراب پیے گی اور شراب کا الگ الگ نام دے گی، نام بدل بدل کر شراب پیے گی، ناچ گانے عام ہو جائیں گے، ناچنے والی عام ہو جائیں گی۔ ایک صبح ایسے ہوگی رات میں لوگ سوئیں گے، اللہ ان کو سور اور خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ آج کا دور ہے کہ نہیں دور ہے؟ ہر موڑ پہ، ہر گلی پہ، ہر جگہ میں ناچ گانا، میوزک، شراب، ہر موڑ پہ دیکھ لیجئے شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ یہی وہ دور ہے، یہی وہ دور ہے۔ یہی زیادتی اگر ہوتی رہی تو آپ سنیں گے کہ صبح ہوئی فلاں چند لوگ یا بہت سارے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں ذکر کیا، فَلَمَّا أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ، جو لوگ برائی سے روکتے تھے ان کو اللہ نے صرف انہی کو نجات دی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ دیکھ کر خاموش رہتے تھے، وہ جانتے تھے برا کام ہے، پھر بھی ان کو منع نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو بھی بندر بنایا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟
برائی دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے آپ. اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو اپنے ہاتھ سے منع کریں, ہاتھ سے روکیں اس برائی کو, اور اگر طاقت ہے تو زبان سے روکیں, اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں کم سے کم اس کو برا سمجھے. یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے, دل میں برا سمجھنا. سر سوچئے, برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا, غلط کام کو دیکھ کر خاموش رہنا, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ. ایسے لوگ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے. صرف وہی لوگ بچیں گے جو لوگوں کو منع کرتے تھے. اس سے ایک اہم نقطہ کیا معلوم ہوا کہ آدمی کو صالح کے ساتھ ساتھ مصلح بھی بننا ہے. خود اپنی بھی اصلاح کرے, دوسروں کو بھی اصلاح کرے. صرف اپنا ہی صالح بن کے گھوم رہا, نیک بن کے گھوم رہا ہے, یہ لوگ عذاب سے نہیں بچیں گے, یہ لوگ عذاب سے نہیں بچیں گے. مصلح لوگ ہی ہمیشہ بچیں گے. جو لوگ خود باز رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی باز رکھتے ہیں, یہی لوگ اللہ کے عذاب سے بچیں گے. اور جو لوگ صرف نیک بن رہے ہیں کہ ہاں میں نیک ہوں, بڑا نمازی ہوں, روزے دار ہوں, یہ ہوں, کچھ نہیں. مصلح بنو, مصلح بنو, لوگوں کی اصلاح کرنے والے بنو, لوگوں کو سدھارنے والے بنو, لوگوں کو نیک راستے کی طرف لانے والے بنو, برائیوں سے روکنے والے بنو. یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, دوسرا پڑھ رہا ہے نہیں, چھوڑو. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے, صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. سب کو معلوم ہے نماز فرض ہے, سب کو معلوم ہے نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کا بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کا بھائی نہیں پڑھ رہا ہے, بیٹا پڑھ رہا ہے, باپ نہیں پڑھ رہا ہے, گھر میں سیریل چل رہا ہے, بھائی دیکھ رہا ہے, بیوی دیکھ رہی ہے, اور کچھ لوگ نیک ہیں نہیں دیکھتے ہیں لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتے. عذاب آئے گا تو سب لوگ گرفتار ہوں گے. اسی وجہ سے مصلح بنو, مصلح اصلاح کرنے والے, لوگوں کو سدھارنے والے بنو. خود سدھرنے سے کام نہیں چلتا, لوگوں کو بھی سدھارو, تب عذاب سے بچو گے. یہ ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو بندر بنائے گئے, خنزیر جو بنائے گئے, یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نسل ہے وہی ان لوگوں کی نسل ہے. نہیں, وہ 3 ہی دن کے اندر مر گئے, 3 دن کے اندر وہ سب کے سب مر گئے. اللہ نے جن کی بھی صورتوں کو بدلا, وہ لوگ زندہ نہیں رہے, وہ چند ہی دنوں کے اندر مر گئے. اور بندر وندر ان سے پہلے تھے, ان لوگوں سے پہلے بھی بندر موجود تھے. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں بندر ہمارے جد امجد بندر تھے, انسان پہلے بندر تھے, سب بکواس ہے, خرافات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ خود ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو اس واقعے کے اندر بڑی عبرت ہے میرے بھائیوں. صرف نیک بننے سے کام نہیں چلتا, دوسروں کو بھی نیک بناؤ. برائی دیکھ کر خاموش نہ رہو. اسی مسجد میں بے شمار برائیاں ہوتی. ہم نے کہا سترے کے بغیر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. لا تصلی الا لسترہ, بغیر سترے کے نماز ہی نہ پڑھو, یہ نبی کی حدیث ہے. بغیر سترے کے نماز ہی نہ پڑھو. کیا مطلب ہوا بھائی اس کا؟ کوئی آتا وہاں کھڑا ہو جاتا, نماز پڑھتا ہے, بیچارے آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی, کیسے جانا ابو. کوئی آ کے وہ دوسری صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے, کوئی تیسری صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ. آخر پریشانی کیا ہے سترا لے کر نماز پڑھنے میں؟ کیا پریشانی ہے, کیا دقت ہو رہی ہے, کیا تکلیف ہو رہی ہے سترا لے کر نماز پڑھنے میں؟ آپ آگے آئیں, 2-4 یہاں وہ سترا بھی رکھے ہوئے ہیں, آپ یہاں آ کے پڑھ لیں, کسی کو سترا بنا کے پڑھیں. اگر وہ پڑھ رہا ہے نماز وغیرہ, کرسیاں رکھی ہیں اس کو سترا رکھ لیں, دیوار ہے اس کو سترا بنا لیں. آخر سترا بنا کر نماز پڑھنے میں پریشانی ہم کو کیا ہے؟ کیوں ہم سترا کے بغیر نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں آخر پڑھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے بتائیے مجھے. کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ یہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ بغیر سترے کے نماز ہی نہ پڑھو. اور سترا کتنا دور ہونا چاہیے؟ کھڑے ہونے کی جگہ سے قدم سے لے کر 3 ہاتھ کی دوری پر, 3 گز کی دوری پر. یہ نہیں کہ دوسرے صف سے لے کر یہاں سترا بنائیں ہم اس کو, یہ سترا نہیں ہے. آپ کی نماز خراب ہو سکتی ہے, شیطان آپ کی نماز کو کاٹ سکتا ہے, برباد کر سکتا ہے. اور جو بھی سامنے سے گزریں گے وہ گنہگار نہیں ہوں گے, آپ گنہگار ہوں گے, کیونکہ آپ نے سترا نہیں رکھا ہے, آپ نے سترا نہیں رکھا ہے. اگر سترا رکھ لیں گے تو شیطان کو اس بات کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اور آپ کے سترے کے درمیان سے چلا جائے آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے. نہیں جا سکتا. یہ شریعت نے یہ روک بنائی ہے, دیوار قائم کر دی ہے, شیطان نہیں جا سکتا اس درمیان. لیکن سترا نہیں رکھیں گے, شیطان آپ کی نماز کو برباد کر دے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نبی کی نماز کو نہیں چھوڑا, نبی کی نماز کو خراب کرنے کے لیے آیا.
ہماری نماز کی کیا ویلیو بتائیے؟ بے شمار مرتبہ ہم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی، صف کے بارے میں بے شمار مرتبہ ہم نے اس بات کی طرف تنبیہ کی ہے، بے شمار ایسے مسائل ہیں ہم نے بارہا تنبیہ کی، بھئی یہ درست نہیں، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں۔ کچھ لوگ جانتے ہیں تو اپنے بغل والے کو بھی نہیں صحیح کہہ سکتے کہ بھئی ایسے نہیں کھڑا ہونا، ایسے کھڑا ہونا، بھئی سترہ تم نہیں رکھے تھے، ایسے سترہ رکھ کے نماز پڑھنا، یہ بتا بھی نہیں سکتے کیا؟ کہ میں ہی سب کو پکڑ پکڑ کے بتاؤں گا بھئی تم سترہ رکھو، تمہیں بھی سترہ رکھو، تمہیں بھی سترہ رکھو؟ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو علم ہے نا، آپ خاموشی کیوں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیوں خاموش ہیں آخر؟ وجہ کیا بتائیے مجھے؟ آپ کو علم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، ایک حرام کام کر رہا ہے، نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، آخر آپ اس کو کیوں نہیں بولتے ہیں بھئی سترہ رکھ کے نماز پڑھو؟ بھئی قدم سے قدم اچھے سے ملا کے رکھو، کیوں نہیں بولتے آخر؟ کیا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے یہ چیز؟ کیا آپ کے اوپر یہ چیز واجب نہیں ہے؟ اسی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آئے گا، سب لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس کے بعد تم اللہ کو پکارو گے، اللہ کے سامنے رو گے، چلاؤ گے، چیخو گے، اللہ سے مدد مانگو گے، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعا بھی نہیں سنے گا۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ شریعت کا، اسلام کا ایک ستون ہے، اسی بنیاد پر ہم کو خیر امت، سب سے بہترین امت اسی وجہ سے کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم سب سے بہترین امت اس وجہ سے ہو کیوں تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے، اسی وجہ سے تم بہترین امت ہو۔ اگر ہم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے، تو ہم بہترین امت نہیں رہ جائیں گے۔ بنی اسرائیل کو سب سے بہترین امت اس وقت کہا گیا تھا، لیکن کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برائی دیکھ کر بھی بری چیزوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا انجام ہوا بنی اسرائیل کا بتاؤ؟ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت برا کام کرتے تھے۔ داؤد کے زبان کے ذریعہ ان پر لعنت کی گئی، موسیٰ کے زبان کے ذریعہ لعنت کی گئی، ہمارے نبی کی زبان کے ذریعہ ان پر لعنت کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برائی کو دیکھ کر بھی منع نہیں کرتے تھے۔ ہمارا بھی حال یہی ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے، سب جانتے ہیں لیکن منع نہیں کر رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں منع نہیں کر رہے ہیں۔ بتلائیے میرے بھائیو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ آپ کو جس بات کا علم ہے یہ غلط ہے تو آپ اس کو اچھے سے سمجھائیں، اچھے سے سمجھائیں، اور اپنے گھر کے افراد ہیں تو اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو ماریں بھی، غلط کام کے لیے اس کو ماریں بھی۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، 10 سال کا بچہ ہو گیا تو نبی نے کہا کہ اس کو مارو، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن ہم کو نہیں پرواہ ہے۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی، ہم نے کہا جن لوگوں نے منع کیا اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا، اور جو لوگ عذاب کو دیکھ کر خاموش رہے، بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ نے ان کو بھی عذاب میں گرفتار کر لیا۔ لہذا اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو بھی اصلاح کرنی ہے، خود بھی نیک بننا ہے، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کے لوگ یہ تھے، وہ اس وقت کے بہترین جو علماء تھے، عوام تھے، ان لوگوں نے ان کو منع کیا، نہیں مانے، اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم میں سے ہر ایک کو انجام دینے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔